اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے دوستو تے پیارے بھائیو، دنیا میں آپ جہاں جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، دنیا کے ساتوں برازوں میں، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، جہاں جہاں جس جگہ پہ آپ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، آپ کو میری طرف سے سلام۔ دینی موضوع پہ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں جی۔ تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، جہاں جہاں آپ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے اور اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم تھوڑی بہت محنت کر کے آپ کے لیے یہ دینی موضوع پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو حکم آرڈر یہ ہے کہ کسی کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ جاری ہے، جو کوئی اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، جو بتانے والا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم واقعہ حدیث نمبر 29 کے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ تو واقعہ حدیث نمبر 29 کا موضوع ہے کہ جنگ احد کا ایک شہید، یعنی جنگ احد کا ایک شہید وہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ بڑے جلیل القدر صحابی حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں مسلمانوں کے اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی اس سرکشی اور عدوان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ملے، بولے، اے سعید، دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم، مجھے کوہ واد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں پہنچی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئیں، ہمتیں جواب دے گئیں، پریشان ہو گئے۔ بڑے بڑے کبار صحابی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر نے شکستہ دل صحابی کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا، کیا حال ہے؟ اللہ کے پیاروں کی ہستیوں کا اپنے پیارے محبوب سے کتنا پیار محبت ہے۔ صاحب نے جواب دیا، دیار عبر عالم نے رہے تو ہم کس پر فدا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر نے جوش میں آ کر کہا، اے لوگو، تم بھی اس کام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم تسلیما قربان ہو گئے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کافروں کو داخل فی النار کیا، جہنم واصل کیا۔
اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیاروں کی کیا ہی باتیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے۔ سبحان اللہ، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، شہداء احد، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 75 تا 77۔ تو ناظرین کرام، آپ نے واقعہ حدیث نمبر 29 جنگی احد کے ایک شہید کا واقعہ سنا کہ اللہ کے پیاریاں ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ پیاری ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے وہ پیارے اور نیک اور پیارے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے پیاری ہستی سے، پیارے محبوب سے کتنی محبت تھی اور کتنی انس تھی، کتنا لگاؤ تھا کہ صرف خبر پہنچتے ہی آپ نڈھال ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو نہیں، یہ ایسے جھوٹی خبر تھی، ایک جھوٹی خبر پر آپ کتنے پریشان ہوئے۔ تو یہ ہوتی ہے پیار محبت کی داستان اور کہانی۔ تو جس نے بھی پکی اور سچی اور لگن محبت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ہی انعام و کرام سے بھی نواز دیا، اور آخر میں تو ان کا پکا حصہ ہے ہی ہے اپنی جتر وہ ان کی پیاری اور پکی جگہ ہے جہاں پہ پکی زندگی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان پیاروں کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہماری دنیا میں بھی سنور جائے اور آخر میں بھی ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلہ ملے۔ تو ناظرین کرام، ہماری ویڈیو آپ نے دینی موضوع کی اسلامی ویڈیو سنی، واقعہ حدیث نمبر کے ایک شہید، جنگی احد کا شہید، وہ کیا فرما رہے ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے اور کیا ان کی پیار محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ ہوتی ہیں اللہ کے پیاروں کی باتیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت کی بھی فکر کریں اور دنیا میں بھی مخلوق خدا سے پیار محبت کریں، تاکہ ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں اس سے خوشنودی حاصل ہوگی، تو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ضرور یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت میں ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں گے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جو بھی دنیا کے کسی جگہ پہ ہمارے بھائی دوست احباب ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، جب یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو سامنے آتی ہے، تو ایک دفعہ اس کو اوپن کر کے ضرور سنیں اور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری اچھی بات سن کر اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ثواب ہمیں ملے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر ثواب ملے گا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔